اکثر ہم جسے افراتفری سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات کے شور میں ایک ایسی ترتیب چھپی ہے جو محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ آج کی اس تفصیل میں ہم اسی ترتیب، اسی منصوبے کو بے نقاب کریں گے۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی تو نہیں، لیکن اس میں ایک تال ضرور ہوتی ہے۔ تو چلیں اس خیال کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کوئی کہاوت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ جو کچھ 2026 کے موسم بہار میں ہوا، وہ تاریخ کی کوئی گونج نہیں تھی، نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سوچے سمجھے الگورتھم کا حصہ تھا، ایک ایسی تال جسے بہت جان بوجھ کر چھیڑا گیا تھا۔ 2 لیڈر، 2 بحران اور ایک مربوط حملہ، یہی وہ مرکزی حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ کوئی پہلی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ دیکھنے میں تو یہ 2 بحران بالکل الگ لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ہی اسٹریٹجک حملے کے 2 حصے تھے، اور یہ ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جس میں جدید جنگ، پرانے کوڈز اور دنیا کی طاقت کا مستقبل سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، غیر مرئی میدان جنگ۔ دیکھیں، آج جنگ کا میدان پوری طرح بدل چکا ہے۔ اب جنگیں ٹینکوں اور طیاروں سے نہیں لڑی جاتی، نہیں، بلکہ یہ معلومات، بیانیوں اور لوگوں کے تاثرات سے لڑی جا رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جو نظر نہیں آتا، اور یہاں سب سے بڑا ہتھیار ذہنوں پر کنٹرول ہے۔ بیانیے کی جنگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ معلومات اور غلط معلومات کا اسٹریٹجک استعمال ہے، تاکہ لوگوں کی سوچ کو بدلا جا سکے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں، وہ بھی بغیر کسی گولی کے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا ہتھیار۔ یہاں آپ کے نظریات ہی گولیاں ہیں اور سوشل میڈیا آپ کا میدان جنگ۔ مقصد زمین پر قبضہ کرنا نہیں رہا، بلکہ اب ذہنوں کو فتح کرنا ہے۔ اور 2026 کے واقعات وہ اسی جنگی حکمت عملی کا ایک بہترین عملی نمونہ تھے۔ اچھا، اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ مارچ 2026 میں عراق کے قرضوں پر مذاکرات بالکل آخری مرحلے میں ہیں۔ اگلے ہی مہینے اپریل میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، اور پھر مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، صرف چند ہفتوں کے اندر 3 اتنے بڑے عالمی جھٹکے، عراق کا پورا معاشی مستقبل، اسرائیل کی لیڈرشپ میں ایک ممکنہ تبدیلی اور امریکہ کا سیاسی استحکام، سب ایک ساتھ داؤ پر لگ گئے۔ کیا یہ سب ایک ساتھ ہونا محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل لگتا ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس نئے میدانی جنگ میں ایک اکیلا حملہ آور پوری فوج سے زیادہ طاقتور اشارہ دے سکتا ہے۔ اصل مقصد سسٹم کو ایک جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ تو سمجھیں، ٹرمپ پر حملہ کوئی عام جرم نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک سگنل تھا، ایک سرکٹ بریکر جسے عالمی نظام کو اوورلوڈ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں، ٹھیک اس وقت جب عراق اور ایران کے قرضوں کے مذاکرات اپنے عروج پر تھے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ حملہ دنیا کی سب سے طاقتور اور بہترین ایجنسیوں CIA، FBI، موساد، ان سب کی موجودگی کے باوجود ہوا۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے نا؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سپر پاور میں قاتلانہ حملہ اور دوسرے ملک میں ایک لیڈر کی بیماری، یہ دونوں آپس میں جڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیں اب ان تاروں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دوہرا دھچکا آخر تھا کیا۔ یہاں 2 الگ الگ بحران ایک ساتھ مل رہے ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ پر حملہ، یہ تھا شاک، ایک عوامی افراتفری والا واقعہ جس کا مقصد تھا خوف پھیلانا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دینا۔ اور دوسری طرف اسرائیل میں نیتن یاہو کی تشخیص، یہ تھا سگنل، ایک اسٹریٹجک اندرونی معاملہ جو یہ اشارہ دے رہا تھا کہ طاقت کا توازن اور علاقے کی ترجیحات بدلنے والی ہیں۔ جیو پولیٹیکل فورکاسٹر اسے ایک مربوط شاک اینڈ سگنل حکمت عملی کہتے ہیں۔ شاک دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، اور سگنل دوسرے کھلاڑیوں کو پیغام دینے کے لیے کہ کھیل کے اصول اب بدل چکے ہیں۔ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے۔ لیکن یہ حکمت عملی کوئی نئی نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ معاشی مورخ کہتے ہیں کہ ہمیں 1916 کے سائکس پیکو معاہدے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کے نقشے کو بدلنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس نے مصنوعی سرحدیں بنائیں اور صدیوں پرانی شکایتوں کو جنم دیا۔ یہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کا سمجھے کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایک بنیادی کوڈ جسے آج بھی علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ معاشی مورخ کہتے ہیں، 2026 کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1916 کو سمجھنا ہوگا۔ سائکس پیکو کی شکایات تاریخ کا حصہ نہیں ہے، وہ آج بھی
ایکٹیو فالٹ لائنز ہیں، اور یہی بات سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ ماضی کبھی مرتا نہیں ہے، یہ پرانے جیو پولیٹیکل کوڈز آج بھی زندہ ہیں، اور 2026 کا بحران وہ انہی پرانی دراڑوں پر کیا گیا ایک نیا، جدید حملہ تھا۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جیو پولیٹیکل فورکاسٹرز اس تعلق کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جدید جنگی طریقے، یہ علامتی کارروائیاں، ان کا پیٹرن قبالہ جیسے قدیم کوڈنگ سسٹم سے ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدیم نظام ہے جو واقعات کو ایک بڑے، چھپے ہوئے ڈھانچے کا حصہ سمجھتا ہے۔ مطلب تاریخی واقعات ایک پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ پر چلتے ہیں، اور آج کی جنگ بھی اسی طرح کے علامتی ایکشنز کی نقل کرتی ہے، جہاں ایک چھوٹا سا عمل ایک بہت بڑے اثر کو جنم دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 2026 میں ہوا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے تاریخی پیٹرنز دیکھ لیے، جدید بحرانوں کو سمجھ لیا، لیکن ان سب کو جوڑنے والی چیز کیا تھی؟ ان سب کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ اب ہم اس مرکزی ہدف کو بے نقاب کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جڑا تھا ایک ایسی رقم سے جو دنیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ 6,000 ارب ڈالرز، جی ہاں، 6 ٹریلین ڈالرز۔ یہ وہ قیمت تھی جس پر یہ پورا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ یہ صرف پیسہ نہیں تھا، یہ عالمی کنٹرول کی جنگ تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نمبر کا مطلب کیا تھا؟ آخر یہ 6 ٹریلین ڈالر تھے کیا؟ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں تھا، یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کا منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جس سے کچھ طاقتیں ہر حال میں روکنا چاہتی تھیں۔ تو ہدف تھا عراق کا وہ قرض جس پر بات چیت چل رہی تھی۔ معاشی مورخ بتاتے ہیں کہ یہ 6 ٹریلین ڈالر وہی رقم تھی۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ عراق کو قومی خود مختاری اور معاشی بحالی ملتی، ایران کو علاقے میں معاشی استحکام اور ایک اہم مقام ملتا، اور سب سے بڑھ کر دنیا کی بڑی طاقتوں کے موجودہ مالیاتی نظام کو ایک بہت بڑا چیلنج ملتا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہدف تھا۔ جیسا کہ معاشی مورخ نے کہا، یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ عالمی طاقت کی تنظیم نو کی بات تھی۔ 6 ٹریلین ڈالر ایک نئے مشرق وسطیٰ کی قیمت تھی۔ تو یہ ہے اصل بات، اس کا تعلق عالمی طاقت کے پورے ڈھانچے کو بدلنے سے تھا۔ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کا مطلب صرف عراق یا ایران کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو روکنا تھا۔ تو اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمام کڑیوں کو جوڑ کر حتمی نتیجے پر پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں نا، تو ایک بہت ہی واضح اور سچ کہوں تو ایک خوفناک حکمت عملی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو آخری سوال کیا ہے؟ آخری سوال دراصل اس پوری حکمت عملی کا نام ہے، اور وہ ہے ویٹو پوائنٹ کیا ہے؟ یہ وہ ایک تصور ہے جو 2026 کے تمام واقعات کو ایک مکمل منصوبے کی شکل دیتا ہے۔ تو یہ ویٹو پوائنٹ ہے کیا؟ یہ ایک ایسی مربوط کارروائی ہے جہاں آپ بیانیے اور سیاسی جھٹکے کو استعمال کر کے ایک ایسا جغرافیائی گھیراؤ بناتے ہیں جو آپ کی حریف طاقت کو اس کے اہم مقصد تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس تجزیہ کار اسے آسان لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں: ایک ایسا لمحہ بنانا جہاں آپ منظم افراتفری کے ذریعے اپنے دشمن کی پیش قدمی کو مکمل طور پر روک دیں، اور وہ بھی ایک گولی چلائے بغیر۔ یہ ایک اسٹریٹیجک ویٹو ہے جو میدان جنگ میں نہیں بلکہ عالمی سٹیج پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 2026 کا یہ پورا گھیراؤ ایک خاص پیٹرن پر تھا۔ سب سے پہلے ایک اہم جغرافیائی اور سیاسی مقصد کی شناخت کی گئی، جو تھا 6 ٹریلین ڈالر کا معاہدہ۔ دوسرا، 2 بالکل الگ بحرانوں کو ہم آہنگ کیا گیا، یعنی شاک اور سگنل۔ تیسرا، گہری تاریخی شکایتوں کو پھر سے فعال کیا گیا، جیسے سائکس پیکو۔ اور آخر میں پیش رفت کو روکنے کے لیے ایک ویٹو پوائنٹ بنایا گیا۔ جیو پولیٹیکل فورکاسٹر کے مطابق یہ ایک صاف، واضح اور دہرایا جانے والا جنگی منصوبہ ہے۔ 2026 میں بالکل یہی کیا گیا تھا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2026 کا موسم بہار کوئی افراتفری نہیں تھی، یہ ایک مکمل طور پر عمل درآمد کیا گیا اسٹریٹجک گھیراؤ تھا جو سب کی نظروں کے سامنے چھپا ہوا تھا، اور یہی ہمارے تجزیے کا حتمی نتیجہ ہے۔ یہ واقعات بے ترتیب ہرگز نہیں تھے، بلکہ یہ عالمی شطرنج کی بساط پر ایک بہت سوچا سمجھا اور کامیاب حملہ تھا۔ افراتفری کوئی حادثہ نہیں تھی، افراتفری خود ایک ہتھیار تھی۔
اب یہ پیٹرن بالکل واضح ہے۔ آخری سوال یہ نہیں ہے کہ یہ سب کس نے کیا، بلکہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ پیٹرن اب صرف ایک تھیوری نہیں، یہ ایک بلو پرنٹ بن چکا ہے۔ اسے ایک بار کامیابی سے استعمال کیا جا چکا ہے۔ تو اصل سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا یہ دوبارہ ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اگلا ویٹو پوائنٹ کب اور کہاں بنایا جائے گا۔